امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دینا۔ مطلب کیا؟ بھلائی کا حکم دینا، برائی سے روکنا۔ تمہارے گھر میں 11ویں چل رہی، تمہارے گھر میں فاتحہ چل رہی، تمہارے گھر میں کیا کی عرس کا اللہ کو کھا رہی، تمہارے گھر میں غیر اللہ کی پوجا پاٹ چل رہی، تمہیں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی۔ اللہ کے نبی کیا بولے؟ من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ ومن لم یستطع فبلسانہ ومن لم یستطع فبقلبہ ذالک اضعف الایمان، رواہ المسلم۔ اگر تم میں سے کوئی منکر کو، کسی کفر و شرک کو، کسی بھی بدعتی کام کو اپنی آنکھوں سے ہوتا دیکھو تو اپنے ہاتھ سے روکو، طاقت نہیں ہے، زبان سے روکو، طاقت نہیں ہے، دل میں برا سمجھو، وہاں سے کھسک نکلو۔ نہیں، وہ بھی نہیں کر رہا، انہیں تماشا دیکھ لے کھڑ رہا، کیسا ڈھول بجاتے گی دیکھیں گے، کیسا ناچتے گی دیکھیں گے، کیسا جلوس جاتا کی دیکھیں گے، کیسا انہوں ڈھیسا کر دیں گے دیکھیں گے۔ ارے انسان، اللہ تجھے قوم کا داعی بنایا، تیرا کام تھا روکنا۔ اگر نہیں روکنے کی طاقت نہیں، علم نہیں، بولنے کی صلاحیت نہیں، وہاں سے برا سمجھ لے کو جا با وہاں سے، تماشا کر دیکھ لے کھڑیا۔ قیامت کے دن ایسے لوگوں کو اللہ جہنم میں ڈالے گا۔ وَلَا حَبَّةٌ مِّنْ خَرْدَلِ الْإِيمَانِ، رائی کے دانے کے برابر ان کے سینوں میں ایمان نہیں رہے گا۔ اے اللہ کے نبی، کون لوگ ایسے ہوں گے جن کے دلوں میں رائی کے دانے کے برابر ایمان نہیں رہے گا؟ نبی نے کہا، برائی کو دیکھنے کے بعد ہاتھ سے نہیں روکنے والا، زبان سے نہیں روکنے والا، دل میں برا سمجھنے میں کون روک رہی اسے؟ تیرے دل میں اس عمل کو برا سمجھ لے بھائی، تیرے دل کا ڈیسیزن، تیری مرضی، لیکن اس کام کو دل میں تک برا نہیں سمجھ رہا۔ اس کام سے نفرت ہونا چاہیے جس کام سے اللہ ناراض ہوتا، اس کام سے نفرت بھی نہیں کر رہا، برا بھی نہیں سمجھ رہا۔ ایسے آدمی کے سینے میں قیامت کے دن رائی کے دانے کے برابر ایمان نہیں رہے گا، یاد رکھنا۔ تمہارے معاشرے میں کوئی برائی دیکھ رہی، روکو جی اسے، جیسا تم نہ طاقت ہے روکو۔ اللہ کے نبی کہتے ایک زمانہ آئے گا میری امت پر، لوگ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، نیکی کا حکم دینا، بھلائی کا حکم دینا، برائی سے روکنا، توحید کی دعوت دیکھنا، شرک سے روکنا، لوگ یہ فریضہ ادا کرنا چھوڑ دیں گے، اللہ ان کی دعائیں قبول کرنا بند کر دے گا۔ یہ دعائیں کریں گے، اللہ ان کی کوئی دعا قبول نہیں کرے گا۔ سزائے قوم کی اصلاح، معاشرے کی اصلاح ایک دوسرے کی اصلاح سے ہوتی۔ تمہیں نماز کو جاری نا، تمہارے پڑوسی کو بھی بلاؤ، آ بھائی نماز کا ٹائم ہوا جائیں گے، آ بھائی، منہ سے موتیاں جھڑتے نہیں، آنکھ سے پھدرے جھڑتے نہیں تمہارے، بلاؤ جی۔ اگر نہیں بلائیں گے، قیامت کے میدان میں آپ جنت میں جاتے رہیں گے، آپ کا پڑوسی آپ کا دامن پکڑ لے گا، یا اللہ انہیں جنت میں جا رہا نا اللہ، روزانہ میرے دکان کے بازو چپ تھا، انہیں 5 وقت کی نماز کو جاتا تھا، لیکن کبھی اس نے مجھے نہیں بلایا، نماز کی دعوت نہیں دیا، نیکی کسے بولتی نہیں بتایا، توحید کسے بولتی نہیں بتایا۔ کیا کریں گے آپ؟ کیا کریں گے آپ اس کی اصلاح نہیں کرنے کی وجہ سے، اسے دین نہیں پہنچانے کی وجہ سے اللہ اسے بعد میں ڈالتا جہنم میں، پہلے تم نہ ڈالتا جہنم میں۔ تمہاری نیکی اسی وقت قبول ہوں گی جب تم نیکیاں کرتے کرتے دوسروں کو ان نیکیوں کی دعوت کا کام کریں گے، اپنی حیثیت کے مطابق، اپنی استطاعت کے مطابق، اپنے علم کے مطابق، اپنے تجربے کے مطابق دعوت کا کام کرنا جی سب کو۔ یہ ہر ایک کی ذمہ داری، علماء کی سب سے بڑی ذمہ داری، امت کا ہر آدمی دائی ہے، چاہے مرد ہو یا عورت، بوڑھا ہو یا بچہ، عاقل بالغ، ہر آدمی کی ذمہ داری۔ جتنا دین تم نہ معلوم اتنا دین دوسروں کو بتانا تمہاری ذمہ داری ہے۔ گانے بجانے بند کرو، اللہ والعب کو اپنے موبائل سے ڈیلیٹ کرو، ورنہ اللہ تبارک و تعالی، اللہ کے نبی کہتے ہیں انسان کی آنکھیں زنا کرتی ہیں، ہاتھ زنا کرتا، پیر زنا کرتا ہے۔ اللہ کے نبی آنکھ، ہاتھ، پیر کیسا چیز زنا کرتی؟ نبی نے کہا برائی کو دیکھنا آنکھوں کا زنا، گندے چیزوں کو، نامحرموں کو پکڑنا ہاتھوں کا زنا، گناہوں کی جانب چل کر جانا پیروں کا زنا، سب سے بڑا زنا شرمگاہ کا زنا۔ آج امت مبتلا ہے یہ تمام زناکاری میں، تمام زناکاری بے حیائی میں مبتلا ہے امت۔ کون سدھارے گا ان کو؟ کون اصلاح کرے گا ان کی؟